अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। मुर्दे सुनते हैं या नहीं, इस बारे में मुसलमानों के यहाँ मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं। यही इख्तिलाफ अकीदे के लिहाज से मुसलमानों की तकसीम का एक बहुत बड़ा सबब भी है। ये मसला समाए मौता के नाम से मारूफ है। हम इंशाअल्लाह असलाफ के फहम की रोशनी में कुरान और सुन्नत से इस मसले के ऊपर आज बात करेंगे। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो शुरू होने से पहले आप सब लोग गैर जानिबदार हो जाएं। गैर जानिबदार होकर हक की तलाश में मेरे साथ चलें। किसी भी किस्म के तासुब को आड़े ना आने दें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हम दीन की राहें उस शख्स पर खोलते हैं जो दीन की तलाश में जद्दोजहद करता है। इस आयत करीमा की बिना पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप गैर जानिबदार रहें, बगैर कोई तासुब आड़े आए हुए इस पूरी वीडियो को देखें तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर हक की मंजिल को पा लेंगे। उसकी वजह यह है कि कुरान और सुन्नत को अगर सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्माए दीन के तरीके और मनहज के मुताबिक समझा जाए तो हक तक पहुंचना 100% यकीनी हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। कुरान मजीद की सूरह अल इनाम आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला का फरमान है, जवाब तो वही देते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ जिंदा करेगा, फिर वो इसी की तरफ लौटाए जाएंगे। सूरह नमल की आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला का फरमान है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आप ना किसी मुर्दे को सुना सकते हैं, ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं जब वो एराज करते हुए चले जाते हैं। सूरह फातिर आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कब्रों वालों को सुना नहीं सकते। रशीद अहमद गंगोही साहब लिखते हैं कि जो लोग मुर्दों के सुनने के इनकारी हैं उनमें अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सईदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और खुद इमाम अबू हनीफा भी शामिल हैं। इनका इस्तदलाल इस फरमाने बारी ताला से है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। अल्लाह ताला ने कुफ्फार को ना सुन सकने में मुर्दों से तशबीह दी है। इससे मालूम हो जाता है कि मुर्दे नहीं सुनते, वरना तशबीह ही दुरुस्त नहीं रहती। अल्लामा इब्ने हमाम हनफी इन आयात को जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, इन आयात से मालूम होता है कि मुर्दे कतअन नहीं सुन सकते। अल्लाह ताला ने कुफ्फार को मुर्दों से तशबीह दी है ताकि ये बताया जा सके कि वो सुन नहीं सकते। दीन इस्लाम का कुल्ली कायदा यही है कि मुर्दे नहीं सुन सकते। अब कुछ बात करते हैं उन अहादीस मुबारका के बारे में जिनसे हमें यह मालूम होता है कि मुर्दे किसी न किसी हद तक कुछ न कुछ सुन सकते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 1338, सही मुस्लिम हदीस नंबर 7216, सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को जब कब्र में रख दिया जाता है और उसके अकरबा उसे छोड़कर वापस चले जाते हैं, हत्ता कि वो उनके जूतों की आवाज़ सुनती है, तो इसके पास दो फरिश्ते आते हैं और इसे उठाकर बिठा देते हैं और फिर उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7217 के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को जब कब्र में रख दिया जाता है तो वो लोगों की वापसी के वक्त उनके जूतों की आवाज़ सुनती है। दोस्तों, ये एक इस्तिस्ना है। इन अहदीस में भी ये बात साबित है कि मुर्दे नहीं सुन सकते। मुर्दों के ना सुनने का कानून अपनी जगह मुस्तकिल है। अगर मुर्दे हर वक्त में सुन सकते होते तो इन अहदीस में वक्त की कैद मौजूद ना होती। जैसा कि जब लोग मैयत को दफनाकर वापस जा रहे होते हैं या जब लोग वापस लौटते हैं, ये एक मखसूस वक्त को बयान किया गया है। इस अमल से या तो मुर्दे की हसरत में इजाफा होता है या उम्मीद में। अगर मुर्दा नेक है तो वो अपने रिश्तेदारों की कदमों की चाप सुनकर कहता है कि मैंने तुम पर इस दुनिया में तकिया किया ही ना था,
میرے پاس میرے نیک اعمال ہیں اور مجھ پر انشاءاللہ اللہ کا فضل ضرور ہوگا۔ اگر کسی کافر کی روح ہے یا وہ انسان جس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، وہ جب اپنے رشتہ داروں کے واپس لوٹنے کے قدموں کی چاپ سنتا ہے تو اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں سب کچھ انہی لوگوں کے لیے کیا۔ میرا بیٹا چلا گیا چھوڑ کر مجھے، میرا بھائی چلا گیا، میرا سب کچھ چلا گیا اور میں خالی ہاتھ یہاں بیٹھا ہوں۔ ایک اور استثناء جو اس معاملے میں پیش کی جاتی ہے وہ ہے غزوہ بدر میں جہنم واصل ہونے والے کفار کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سننا۔ بدر میں قتل ہونے والے 24 مشرکوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ 3 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام پکار پکار کر فرمایا، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تمہیں اب اچھا لگتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ ہم نے اپنے ساتھ کیے گئے اپنے رب کے وعدے کو سچا دیکھ لیا ہے۔ کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا ہوتا دیکھ لیا؟ یہ سن کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں کوئی روح نہیں ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو تم ان کفار سے زیادہ نہیں سن رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3976، صحیح مسلم حدیث نمبر 2874۔ اس حدیث سے بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کا بنیادی عقیدہ یہی تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ علامہ مازری فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر کہہ دیا کہ مردے سنتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا رد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ یہ سننا صرف ان کفار کے لیے خاص تھا۔ غزوہ بدر کے اس واقعے کا ذکر جب حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کیا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سورہ فاطر کی ہی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مردے نہیں سن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مزید یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اے عمر، اب یہ لوگ تم سے زیادہ اچھے طریقے سے جان چکے ہیں کہ آگے کیا معاملات ہیں، کیونکہ اب یہ لوگ اگلے جہان میں عذاب کے سپرد کیے جا چکے ہیں۔ تم اس دنیا میں ہو اور اس دنیا میں رہ کر عذاب یا جنت کا مزہ نہیں چکھا جا سکتا۔ یہ چونکہ اگلے جہان میں جا چکے ہیں اور اب ان پر عذاب بھی شروع ہو چکا ہے، چنانچہ اب یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ دنیا میں ہم سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حرف بحرف سچ اور حق تھا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مزید یہ بھی کہا کہ اس واقعے سے متعلق حدیث مبارکہ میں جو لفظ یسمعون آیا ہے یہ بنیادی طور پر یعلمون کے معنی میں استعمال ہوگا، یعنی کہ وہ لوگ جان چکے تھے۔ ان کفار مکہ کا سننا جان لینے کے برابر ہو چکا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کی روشنی میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سماع موتا یعنی کہ مردے کے سننے کی قائل نہیں تھیں۔ اب اس سارے معاملے پر ایک سادہ سی مثال، ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس گئے اور کہا، استاد صاحب مجھے لگتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ استاد ایک بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تمہیں کیوں کر لگتا ہے کہ مردہ سنتا ہے؟ تو شاگرد نے جواب دیا کہ میں نے دیگر علماء کرام اور کتابوں میں ایسی باتیں پڑھی ہیں کہ جن سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ استاد نے جواب دیا، یہ تو مشاہدے کی بات ہے، تم ایسا کرو کہ کسی مردے کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر بات کر کے دیکھو کہ وہ تمہاری بات سنتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ نہیں۔ شاگرد نے جواب دیا کہ استاد محترم مردہ بولے گا کیسے؟ اس پر فوراً سے استاد نے سوال کیا کہ کیوں، مردہ بول کیوں نہیں سکتا؟ شاگرد نے جواب دیا کہ بولنے کے لیے اس کے جسم کے اندر جان ہونی چاہیے۔ تو اس پر فوراً سے استاد نے جواب دیا
کہ اگر جان نہیں ہے اور سن سکتا ہے تو پھر جان نہ ہوئے بغیر بول بھی تو سکتا ہے۔ شاگرد بھی عقل مند تھا، فوراً سے سمجھ گیا۔ اس نے اپنے استاد کو کہا کہ اے استاد محترم، میں آپ کی بات حرف بحرف سمجھ گیا، اور وہ بات یہی تھی کہ مردے نہیں سنتے سوائے ان صورتوں میں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ ایک مسلمان کا کلی عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ مردے نہیں سنتے سوائے ان گنے چنے لمحات کے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ قبر کے اندر اپنے رشتہ داروں کے واپس جاتے ہوئے قدموں کی چاپ سننا، غزوہ بدر کے معاملات جو میں نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھے، اور میت کا بولنا اور سننا اس وقت جب اسے تدفین کے لیے لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے اس ویڈیو کو اس وجہ سے بنانے کا سوچا کیونکہ میری نظر سے ایک روایت گزری جس کے مطابق حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں؟ جواب دیا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں مرضی چلی جائیں۔ تحریر میں اس واقعے کی کوئی سند نہیں پیش کی گئی، یہ ایک بے سند بات ہے جو کہ صحابہ کرام کے قول و فعل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ، روز عید، روز عاشوراء اور شب برات کو اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والو، اے میری اولاد، اے میرے رشتہ دارو، صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ یہ بات اور ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی اس جیسی تقریباً تمام ہی باتیں بالکل بے سند ہیں۔ ان میں سے کسی بھی ایک بات یا کسی بھی ایک عمل کی نص نہ ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے اور نہ ہی صحیح الاسناد احادیث مبارکہ میں۔ یہ محض اقوال ہیں یا علماء کی اپنی ذاتی آراء۔ ان باتوں کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ باتیں دین اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں، اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ان باتوں کو دین اسلام کا حصہ سمجھ کر ہم نے اپنا لیا اور ہمارے معاشرے میں شرک اور بدعت کے کئی دروازے کھل گئے۔ قرآن و سنت میں مردوں کے کلی طور پر سننے کا کوئی ثبوت موجود نہیں، اسی لیے سلف صالحین میں سے کوئی بھی سماع موتیٰ کا قائل نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ہر قسم کے شرک و بدعت سے دور رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔